آفتاب صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ملکی حالات ہیں، اس سے پہلے بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا، جو زلزلہ تھا 2005 کا، اور اب سیلاب ہے، تو اس طرح جو مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے اس میں زیادہ توہم پرستی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. جیسے خبروں میں آ رہا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ ریلا آ رہا تھا تو فلاں بندے نے کچھ پڑھا ہے تو وہ ریلا واپس ہو گیا. اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں، خون کی بارش ہو رہی ہے، یا خون کی بارش ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈپریس کر رہی ہیں. تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ سدباب ہونا چاہیے. دراصل انحطاط پذیر معاشرے جو ہیں، انحطاط پذیر قوموں کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمام پرست ہوتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، سنی سنائی یقین کرتے ہیں، اور کبھی تحقیق اور تفتیش کا رستہ جو ہے وہ نہیں اپناتے. یہ وہ لوگ ہیں جو موسٹلی خبریں نہیں بلکہ خواہشیں سننا چاہتے ہیں، اور تاریخ کو اس طرح مولڈ کر دیتے ہیں جس طرح انسان ہیلوسینیٹ نہیں کرتا. وہ ہیلوسینیشن ہونے لگ جاتی ہے اسے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا. وہ ایک بات بار بار کرتا ہے، تواتر سے جھوٹ بولتا ہے، اور لگاتار جھوٹ بولتے چلے جانے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہیلوسینیٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ میں سچ مچ یہ کام کرتا رہا تھا، یا میں وہاں گیا تھا، یا میں نے یہ کیا تھا، اور اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ تھا جو میں نے کسی خاص مصلحت کے تحت کبھی بولا تھا، لیکن اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا جس میں ہم تاریخی واقعات، ایسی کہانیاں، ایسے من گھڑت قصے کہ جو باقاعدہ تاریخی کتابوں کا حصہ بن چکے ہیں، جن کے اوپر کسی مورخ نے، کسی لکھاری نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، زحمت نہیں کی، ہم انہیں وقتاً فوقتاً سامنے لاتے رہیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر تاریخ کا ایک ذوق پیدا کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ، اس کی پروموشن کی جائے. وہ ایک بندے پہ وہ خود تاریخ پڑھنی چاہیے. تاریخ ایک لاجواب چیز ہے. اس ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک خو پیدا کریں، ایک ذوق آگہی اور ایک جستجو پیدا کریں کہ جو بات وہ سنیں اس پر من یقین نہ کر لیں. کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، میڈیا ہائی وے پہ بڑی خوفناک ٹریفک ہے، دن رات یہ ٹریفک چلتی رہتی ہے. اس میں ایک چیز غور ہے، اور وہ یہ کہ ایک قسم ہے میڈیا کی جسے آپ عطائی میڈیا کہتے ہیں. عطائی میڈیا یہ کویٹس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جس کے اندر زیب داستان جو ہے وہ ایسا ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ لا محالہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں جستجو نہیں کرتے. عطائیاں کا بھی رزق لگا جی اس کام سے، ایویں نہ کسی سپاں والے بابے کی بددعا لے بیٹھنا جی. بابا بھی نال ہی بیٹھا ہے، بابا بھاوے نال بیٹھا مگر سپ بھی نال ہی. یار بات سنو، سیریس گفتگو ہو رہی ہے، کبھی تو تھوڑی سی سیریسنس برداشت کرو. ہاں آفتاب صاحب مجھے بخار ہو رہا ہے. مینو آ کے کہتے باہر بڑی برف پئی، میں کتنے کلے پھٹے تھے. یار جنرل صاحب صحیح گئے ہیں. ویسے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت بہت سکھی ہوں گے، اور سارے لوگوں کو کام ہوئے گا، چلے گئے ہوں گے، اور ٹوٹی سی آدمی نے ہاں میں جانا کا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اچھا اب اگر اس گفتگو کے دوران تم بولے تو میں وارننگ دے رہا ہوں کہ باقی میں نکال دوں. اچھا جی، یہ جو جنگیں سیلاب ہوتے ہیں، تباہی، زلزلے، انقلابات اور مسائل کے جو دن ہوتے ہیں، وبا کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کی افواہیں بہت پھوٹتی ہیں. اور چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، لوگ بے یقینی میں اس قدر ڈوب چکے ہوتے ہیں، اور لوگ دنیا اور جہان کی بے ثباتی کو اس قدر غور سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں. وہ یہ ہوا ہوگا، اگر یہ ہوا ہے، اگر اس پائے کی تباہی ہو سکتی ہے کہ 5 منٹ کے اندر 2 لاکھ بندہ لقمہ اجل بن سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر بیٹھے بیٹھے دریا بھر سکتے ہیں اور سارا کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتے ہیں تو یہ بات بھی ممکن ہے. اس لیے یہ جو قصے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک بابا نمودار ہوا، اس نے کہا کہ چلا کاٹو، چھتوں پہ چڑھ کر دریا سندھ کا پانی جو ہے وہ یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، پانی لال ہو گیا، پانی کالا ہو گیا، اور چند پرندوں نے بولنا شروع کر دیا.
لوک داستانیں ہیں. آپ ان پر کان بھرنے کی بجائے تھوڑی سی تحقیق کریں, پوچھیں کہ بھی یہ بات کہاں ہوئی ہے. ان تاریخی افسانوں کا جو سلسلہ ہے اس کی پہلی کڑی نیل آرمسٹرانگ کا واقعہ ہے. نیل آرمسٹرانگ کو آپ جانتے ہیں, یہ وہ 3 ایسٹروناٹ تھے جو سب سے پہلے جنہوں نے چاند کا سفر کیا, اپولو 11 میں گئے. نیل آرمسٹرانگ سب سے پہلے چاند پر قدم رکھنے والا انسان تھا. اس کے بارے میں ایک مت مشہور ہے کہ اس نے مصر میں اپنے قیام کے دوران اذان کی آواز سنی تو اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایگزیکٹلی یہی آواز میں نے خلا میں بھی سنی ہے اور چاند پر جو ہی میں نے قدم رکھا اس وقت یہ اذان کی آواز جو ہے یہ وہاں جاری تھی, میں نے خود سنی ہے. اب یہ بات 1983 میں انڈونیشیا کے ایک اخبار میں چھپی, پھر ملیشیا کا بھی ایک چھوٹا سا چیتڑا تھا جس میں چھپ گئی, انڈیا میں اس کو بہت اچھالا گیا, ویسٹ میں بھی پھر چھپی اور اس قدر راسخ ہو گئی کہ پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی. اب ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ذوق دیکھیے کہ وہ اس بات میں اٹریکشن تو بہت ہے, بات میں بڑی سنسنی ہے, وہ اس کو سن کے بہت انجوائے کرتے, لیکن یہ کسی نے زحمت نہیں گوارا کی کہ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی اس کی کوئی ڈیٹیلز فراہم کرو. وہ تم خود کیوں نہیں آتے؟ 1983 کو اتنا جو ہے وہ کوئی بہت تاریخ کا پچھواڑا نہیں ہے, ابھی کل کی بات ہے. چنانچہ اس پر اس بیچارے کو خود ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی. اس نے پریس کانفرنس میں کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, یہ من گھڑت ہے, میرے ساتھ بالکل منسوب کر کے یہ ایسی خامخواہ کسی نے افسانہ گھڑا ہے. اور سو مچ سو مولانا وحید الدین خان نے اسباق تاریخ جو بڑی لازوال کتاب ہے جس کا ہم وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے رہیں گے اور ان کی دیگر کتابوں کا بھی تذکرہ کرتے رہیں گے, بڑے لاجواب عالم ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. تھوڑے سے بیمار ہیں آج کل, دلی میں ان کا قیام ہے, بڑے لاجواب محقق ہیں. انہوں نے نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ فون پہ خود بات کی. اور خواتین حضرات دلچسپ بات یہ ہے کہ نیل آرمسٹرانگ نے کہا کہ مولانا میں آج تک مصر گیا ہی نہیں, کہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دینی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کسی حد تک سبسائڈ ہوا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.